but I'm just too afraid that I'll be wrong. I love I can't try my grave. Oh, it's such a shame, but میرے سوشل میڈیا کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ مدبر خان آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ میرے ساتھیوں، میرا آج کا موضوع ہے کہ ہم ایک اچھی زندگی کیسے گزاریں، ایک میننگ فل زندگی، باوقار زندگی، اصولوں کے ساتھ، ایسی زندگی جو ہماری آخرت بھی سنوار دے اور ہماری دنیا بھی سنوار دے۔ تو زندگی گزارنے کے رہنما اصول ہمارا دین اسلام، جو ایک مکمل ضابطۂ اخلاق اور ضابطہ حیات ہے، ہمیں بخوبی بتاتا ہے۔ دیکھیں، زندگی تو گزر جاتی ہے، اچھی بھی گزر جاتی ہے، بری بھی گزر جاتی ہے، لیکن زندگی تو وہی ہے کہ جس کو لوگ بعد میں یاد کریں۔ جب آپ اپنا وقت گزار کر اس دنیا سے چلے جائیں تو لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ وہ شیکسپیئر کا قول ہے نا، زندگی تو ایک سٹیج ہے جس میں کریکٹرز آتے ہیں اور اپنا اپنا رول ادا کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو زندگی واقعی ایسے ہی ہے، اور پھر ہمیں اس مادی زندگی، دنیاوی زندگی سے بڑھ کر ہمیں آخرت کی زندگی کا سوچنا چاہیے۔ ہماری زندگی اصل وہ زندگی ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے اچھے اعمال کرنے ہیں تاکہ وہ ہماری زندگی جو دائمی زندگی ہے وہ پرسکون گزرے۔ تو میں بیسیکلی زندگی کو 3 قسم کی زندگیوں میں تقسیم کروں گا۔ میں سب سے پہلے شروع ہوتا ہوں بری ترین زندگی۔ یہ ہوس پرستی کی زندگی ہے، جس میں آپ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ مجھے آسانی کس میں ہے، مجھے آسائش کس میں ہے، میں نے زندگی کو کیسے انجوائے کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ گناہ ثواب سب کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ آپ اپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔ آپ دولت کمانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ آپ کو بے ایمانی کرنی پڑے، رشوت لینی پڑے، چوری کرنی پڑے، ڈاکے ڈالنے پڑیں، امانت میں خیانت کرنی پڑے، تو ایک وہ زندگی ہے۔ چوائس آپ کی اپنی ہے۔ آپ ہوس پرستی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، صرف لسٹ والی زندگی، تو یہ وہ زندگی ہے۔ اس زندگی کو گزارنے کے لیے آپ لوگوں کا استحصال کریں گے، انہیں ایکسپلائٹ کریں گے، ایون آپ ان کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ آپ اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہر جائز و ناجائز کام کریں گے۔ آپ دولت کمانے کے لیے بے ایمانی کریں گے۔ اگر آپ لیڈر ہیں تو لوگوں کی امنگوں کا خون کریں گے، ان کے خواب بیچیں گے، ان کا فیوچر بیچیں گے، ان کو غلام بنا دیں گے، تو یہ وہ زندگی ہے۔ نو ڈاؤٹ دنیاوی فائدہ ہوگا آپ کو، آپ دولت مند بھی ہو جائیں گے، مگر مزہ کوئی نہیں ہے زندگی میں۔ پھر آپ کے ساتھ جو آخرت میں ہوگا اس کا آپ کو بخوبی اندازہ ہونا چاہیے۔ بینگ اے مسلم، ہمارا دین مذہب
ہمیں مکمل گائیڈ کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ برا کیا ہے، اچھا کیا ہے۔ تو یہ زندگی کی بدترین قسم ہے جو ہم گزارتے ہیں، ہوس پرستی کی اور لسٹ والی زندگی۔ کوشش کریں اس کو ایوائڈ ہی کریں، اس میں کچھ نہیں رکھا ہوا، اس میں صرف دنیاوی لذت ہے، دنیاوی فائدہ ہے، لیکن آپ لوگوں کی نظروں میں گر جائیں گے، لوگ آپ سے نفرت کریں گے۔ اگر وہ آپ کے رتبے، مرتبے، آپ کی پاور کی آگے نہیں بولتے تو دل میں آپ سے نفرت کریں گے۔ تو کوشش کریں ایسی زندگی گزاریں کہ لوگ آپ کو دل سے پیار کریں، آپ دلوں کے حکمران بنیں، لوگوں کے دلوں پہ حکومت کریں، اور وہ تبھی ہوگا جب آپ ایک پاکیزہ، صاف ستھری اور ویلفیئر کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، لوگوں کے کام آتے ہوئے گزاریں گے۔ میں وہ بعد میں آؤں گا۔ اب میں زندگی کی دوسری قسم لاتا ہوں جو صرف نیڈ کے اوپر، آپ کی ذات، آپ کے فیملی کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے۔ نو ڈاؤٹ اس میں آپ اس حد تک نہیں گرتے، آپ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، آپ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ آپ خود کمفرٹیبل ہو جائیں، آپ زیادہ لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتے، ویلفیئر کے لیے نہیں سوچتے، آپ اپنی ذات تک محدود رہتے ہیں۔ تو یہ نیڈ کے مطابق ہے، ضرورت کے مطابق زندگی۔ یہ ایسی زندگی جانور بھی گزارتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، بچے بھی پیدا کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، کوئی ان کو یاد بھی نہیں کرتا۔ تو یہ زندگی کی دوسری قسم ہے۔ پہلی والی زندگی تو بہت ہی بری تھی نا، یہ اس سے کمپیریٹیولی تھوڑی سی بہتر ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ نے کسی کا دل نہیں دکھایا، کسی کے اوپر پاؤں رکھ کے اوپر نہیں چڑھے، آپ نے برے کام نہیں کیے، خون نہیں کیے۔ تو یہ ہے ایسی زندگی، چوائس آپ کی ہے، آپ ایسی زندگی گزار لیں، لیکن یہ ایک دوسرے درجے کی زندگی ہے۔ اب میں آؤں گا ایک آئیڈیل زندگی، ایسی زندگی جس میں آپ دوسروں کا فائدہ کرتے ہیں، بھلائی کے کام کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو وہ زندگی آپ جب گزارتے ہیں تو پھر آپ امر ہو جاتے ہیں، ساری زندگی آپ مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتے ہیں۔ یہ وہ زندگی ہے جو ہمارے لیڈران نے گزاری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر ایک بہت ہی اللہ کی پسندیدہ ہستی ہے جس کے لیے ساری دنیا تخلیق ہوئی۔ ان کا تو ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ تو ایک مکمل انسان تھے، وہ تو ایک انسانیت کا نمونہ تھے۔ عام انسان کے بس کی بات نہیں کہ اس درجے کمال کو پہنچے، لیکن ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں، ہم ان کی پیروی کر سکتے ہیں، ان کے جو سنت رسول اللہ ہے اس کی پیروی کر سکتے ہیں اور ان کی تعلیمات پہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اس سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعد لیڈر بہت زبردست گزرے ہیں، اور ہمارے جو بہترین لیڈر ہیں وہ قائد اعظم ہیں، جنہوں نے ہمیں ایک علیحدہ وطن لے کے دیا، ہمیں ایک شناخت دی۔ ہم آج ملک عظیم پاکستان میں رہ رہے ہیں، یہ قائد اعظم کا احسان ہے کہ آج تک ہمارے دل میں ان کی قدر ہے، ہم ان کے لیے عزت کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایسی زندگی کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کے ویلفیئر کے کام کریں، لوگوں کے کام آئیں۔ تو یہ ہماری آئیڈل زندگی ہوگی۔ تو یہ میں نے 3 قسم کی زندگیاں بتائیں، چوائس آپ کی ہے۔ میرا تو خیال ہے ہمیں
فلاح والی زندگی، اچھی زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہے تو میرے چینلز کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ ضرور دیجیے۔ اگر میں کوئی چیز بھول گیا ہوں تو مجھے یاد دلا دیجیے۔ خدا حافظ۔